پھر فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ سارا کا سارا نظام جو ہے، جو تقدیر ہے، یہ جو اللہ نے کب دن آئے گا، کب رات آئے گی، کب سردی ہوگی، کب گرمی ہوگی، کب دن بڑا ہوگا، کب دن چھوٹا ہوگا، یہ جو پورا کیلکولیشن کے ساتھ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے جو جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پر غالب بھی، یعنی ہر چیز اس کے انڈر کنٹرول ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی اللہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے نجوم، نجم کی جو پلورل ہے وہ نجوم آتی، ستارے، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے۔ ان ستاروں کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 ہے اور 7ویں سپارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع یعنی 18ویں رکوع کا آغاز ہے۔ فالق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا، چیرنے والا، اور اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے خالق، تو یہ ہے فعل سے فالق۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ پھاڑنے والا ہے حبی دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو۔ جب زمین میں آپ کچھ چیز کو بونے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس میں بیج کو ڈال دیتے ہیں۔ آم اگانے کا آپ کا ارادہ ہے تو آپ آم کی گٹھلی کو ڈال دیں گے، تو جب وہ گٹھلی یا دانہ اندر چلا جاتا ہے تو اللہ نے کچھ اس طرح کی کیمیکل چینجز رکھی ہے اس دنیا کے اندر کہ وہ دانے کو یا گٹھلی کو پھاڑتی ہے، اور جب پھاڑتی ہے تو اس سے نکلتی ہے کچھ کونپل، اور پھر وہ کونپل آگے چل کر اپنی شاخ بناتی ہے، زمین کو پھاڑتی ہے۔ یعنی اگر وہ جو کونپل دانے میں سے، کھڈلی میں سے نکلی، اگر ابتدا میں آپ اس کو ہاتھ میں لیں تو مسلی جا سکتی ہے، لیکن اللہ نے اس میں ایسی صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کون ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے؟ ایک دانہ آپ نے ڈالا تو پھاڑنے والا کون ہے؟ یہ کون ہے جو گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور پھاڑ کر ایک پورا درخت بنا دیتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یخرج الحی من المیت، اور وہی اللہ ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ اس کی سب سے آسان مثال ہے مرغی اور انڈا۔ انڈا ہے وہ مردہ ہے، اور انڈے سے اللہ نے کیا نکالا؟ زندہ۔ اور مرغی زندہ ہے اور اس میں سے نکلا انڈا، تو کیا نکالا اللہ نے؟ مردہ نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ یہ کون ہے؟ ذالکم اللہ، اللہ کہتا ہے یہی تو شان والا اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں کہاں در در پھرتے ہو، مارے مارے پھرتے ہو، آؤ صلی اللہ کی بارگاہ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے فالق الاصباح، اور وہی ہے جو اللہ صبح کو چیرنے والا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اندھیرے کے اندر جو رات کی تاریکی ہے اس میں چیر کر، پھاڑ کر صبح کو نکالنے والا ہے۔ آپ صبح کبھی دیکھیے تو ایسا لگتا ہے جیسے صبح صادق ہوتی ہے، ابھی فجر میں آپ آ رہے ہیں، جب صبح ہونا شروع ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے جس طرح ہم لائٹ کو ٹرن آف کرتے ہیں تو لائٹ بند کی تو رات ہو گئی، لائٹ کھولی تو دن ہو گیا، بلکہ رات کا آنا بھی آہستہ آہستہ ہے اور دن کا جانا بھی آہستہ آہستہ ہے۔ تو جب رات کو آپ دیکھیں گے کہ رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کوئی بلب کی روشنی آہستہ آہستہ جلا دی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کسی نے کوئی کالی چادر پھاڑ دی ہے اور اندر سے جو ہے وہ وائٹ چادر کی روشنی نظر آ رہی۔ تو اس لیے اللہ نے کہا فالق، فالق کا معنی چیرنے والا، رات کے اندھیروں کو چیر کر اصباح، صبح کی روشنی لانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ فرمایا کہ وجعل اللیل سکنا، اور بنایا تمہارے لیے رات کو آرام اور سکون کا ذریعہ۔ آپ سوچ لیے دن میں آپ 10 گھنٹے سو جائیں آپ، لیکن رات کی جو 4 گھنٹے کی نیند جو آپ کو سکون دے گی وہ دن کے 10 گھنٹے نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ نے اس رات کو بنایا ہے سکون کے لیے۔ تو رب نے اس کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے نا، اس کائنات کے اندر اس نظام سے چلیں گے تو برکت آئے گی، الٹے نظام سے چلیں گے تو برکت نہیں آئے گی۔ ہمارے ممالک میں کیا ہو گیا کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن کو سو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں، یہ جو گورے ہیں یا ان ممالک میں، یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں ہم رہتے ہیں، یہ اس نظام سے چل رہے ہیں جس نظام کے تحت قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا،
اور رات بنائی ہم نے سکون کے لیے، والشمس والقمر حسبانا، اور ہم نے سورج اور چاند کو بنایا ہے حساب کے لیے۔ سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پورا دن ابھی سورج نکلے گا، شام کو غروب ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے زندگی کا ایک دن مکمل ہو گیا۔ تو دن کی کاؤنٹنگ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ 24 گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں؟ سورج کی وجہ سے۔ والقمر، اور چاند کو بھی اللہ نے کیلکولیشن کے لیے بنایا ہے۔ تو چاند سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کو؟ رمضان کب شروع ہوا، عید کب آئے گی، بقرعید کب آئے گی، حج کب ہوگا، یہ ساری چیزیں حساب کتاب کے لیے۔ تو پتہ لگا ایسٹرونومی جو ہے، علم فلکیات جو ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں، اس کے علاوہ میتھمیٹکس جو ہے، یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کو قرآن سیکھنے کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ یقیناً والشمس والقمر، ایک وہ آدمی ہے کہ جو آدمی سورج کو دیکھے بھائی روشنی آ رہی ہے، چاند کو دیکھے تو کہ رات ہو گئی۔ تو یہ تو آپ نے صرف وہ چیز جانی جو جانور کو ہی پتا ہے کہ دن میں روشنی ہوتی ہے، رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے چاند اور سورج کو کس لیے بنایا حسبانہ، حساب و کتاب کے لیے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ ایسٹرونومی کے اندر بھی اور دیگر علم فلکیات میں بھی اور دیگر چیزوں کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ناسا وغیرہ میں ہمارے مسلمان جائیں اور ترقی کریں اور دیکھیں کہ کائنات کے اندر اللہ کے وجود پر کتنے دلائل موجود ہیں۔ پھر فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ سارا کا سارا نظام جو ہے، یہ جو تقدیر ہے، یہ جو اللہ نے کب دن آئے گا، کب رات آئے گی، کب سردی ہوگی، کب گرمی ہوگی، کب دن بڑا ہوگا، کب دن چھوٹا ہوگا، یہ جو پورا کیلکولیشن کے ساتھ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے جو جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پر غالب بھی، یعنی ہر چیز اس کے انڈر کنٹرول ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي، یہ پورا رکوع جو ہے اللہ کی نشانیوں پر ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی اللہ ہے جس نے بنائے تمہارے لیے نجوم، نجم کی جو پلورل ہے وہ نجوم آتی، ستارے، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور تم ان ستاروں کی روشنی کے ذریعے سے راستہ پاتے ہو سمندر کے اندھیروں میں اور خشکی کے اندھیروں میں۔ اب تو نیویگیشنز وغیرہ آ گئی ہیں، اس زمانے میں جس زمانے میں سمندر میں کشتیاں وغیرہ چلا کرتی تھیں اور خشکی میں جنگلوں میں سفر ہوتے تھے تو راستے کس طرح تلاش کیا کرتے تھے؟ ستاروں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ فلاں شہر اس طرف ہے، فلاں ملک اس طرف ہے۔ بتائیے اس زمانے کے لوگ بھی کتنے زیادہ ٹیکنیکل تھے، کتنے زیادہ لاجیکل تھے، کتنے زیادہ ذہین ہوتے تھے۔ اب تو ہمارے ہاں ذہن تو لگاتے ہی نہیں ہے نا۔ ایک زمانے مجھے اچھی طرح یاد ہے میری امی کا میتھمیٹکس ہم سے زیادہ اچھا ہے، یعنی جو چیز ہم کیلکولیٹر لگا کے نکال رہے ہوتے امی بتا دیتی اتنے ہو گئے۔ پرانے بزرگوں کے میتھمیٹکس ایسے ہوتے تھے۔ ہم تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ جو ہے نا مشینری پر ہو گئے۔ مشین نے جس طرح زندگی ہماری آسان کی ہے اس طرح ہمیں سست بھی کر دیا۔ اب مجھے کہیں جانا ہے، ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بچپن کے اندر بہت سارے لوگوں کے نمبرز یاد ہوتے تھے، امی کا نمبر یہ، گھر کا نمبر یہ، خالہ کے گھر کا نمبر یہ۔ اب اپنا نمبر بعض اوقات بندہ فون میں مائی نمبر کے نام سے سیو کیا ہوتا ہے۔ مجھے 2.5 سال ہونے والا ہے امریکہ میں، تو اس سے جب بھی کوئی امریکہ کا نمبر مانگتا ہے تو میں نے مائی نمبر کے نام سے سیو کیا ہوتا ہے، تو پہلے میں میک شور کرتا ہوں کہ نمبر یہی ہے کہ نہیں۔ تو وہ کیا ہوا، مشینری نے کیا کیا کہ جس طرح سہولتیں دی ہیں اس طرح سست بھی کر دیا۔ پھر فرمایا لِتَهْتَدُوا فِيهَا ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان ستاروں کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے کہ اندھیروں میں اور خشکی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنا تاکہ تم اس کے ذریعے سے راستوں کو تلاش کرو۔ اللہ کہتا ہے قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کھول کھول کر اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے یعلمون جو علم رکھتی ہے، جو نالجیبل قوم ہے، ایجوکیٹڈ قوم ہے، اللہ ان کے لیے یہ نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کو جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو تو زیادہ نالجیبل ہونا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ مارس میں کیا ہو رہا ہے، جوپیٹر کی گردش کیا ہے، پلانٹس کیا کر رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ہم صرف ایک طرف ریڈی کے پیچھے لگ گئے، بلکہ یہ جتنی بھی سائنسی علوم ہیں یہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس وجہ سے اب تو پھر بھی کافی جدت آ رہی ہے، جو علماء بھی ہیں، جو عالم درس بنتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ صرف ایسا نہیں کہ مولوی بن جائیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ سائنس بھی پڑھیں، فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، دیکھیں کہ دنیا کے اندر، تاکہ جب وہ سائنسی علوم پڑھیں گے پھر قرآن پڑھیں گے، یا قرآن پڑھیں گے پھر سائنس علوم پڑھیں گے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ رب نے کیا کیا نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں، اور کس طریقے سے ایک ایتھسٹ کو، کس طریقے سے ایک لبرل کو، کس طریقے سے ایک کافر کو ہم دین اسلام کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ، ایک جان سے، ایک جان سے اس ساری مخلوق کو بنا دیا۔
اب یہ کون ہے؟ یہ جناب حضرت آدم علیہ السلام، ان کے اسپیشیز پیدا ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے آگے معاملات چلتے ہیں۔ پھر وہی اللہ ہے فمستقر و مستودع، جس نے تمہارے لیے مستقر بنایا ہے اور مستودع بنائی۔ اب یہ مستقر کا مطلب کیا ہے؟ مستقر کا معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع کا معنی ہے امانت کی جگہ۔ اب اس سے مراد مختلف اقوال ہیں، ڈفرینس آف اپینین ہے، سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے کہ مستقر سے مراد ایک قول کے مطابق ہے دنیا۔ دنیا ہماری ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور اس کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے؟ آخرت کی طرف۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ امانت کی جگہ جو ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں امانت 9 مہینے ہی رہنا ہے، تو مستودع وہ ہے، اور پھر اس مستودع سے نکل کر ہم یا مستقر میں آ جاتے ہیں جہاں مکمل طور پر ہمیں دنیا میں رہنا ہے۔ ایک مراد یہ کہ مستودع امانت کے طور پر 60 70 جتنی بھی زندگی اللہ نے لکھی ہے اتنی دنیا میں گزارنی ہے، وہ مستقر، اور مستقر یعنی اصلی رہنے کی جگہ ہماری جنت میں ہے، آخرت کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی روشن کرے اور آخرت بھی روشن کرے۔ اللہ کہہ رہا قد فصلنا الآیات، دوبارہ کہا اسی طریقے سے اللہ اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتی ہے، جو لکھنا پڑھنا چاہتی ہے، جو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے۔ ورنہ پڑھنے والے کے لیے تو یعلمون تعلمون، پورا قرآن پڑھتے رہیے، سننا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب دیکھیے ایک اور اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دی، اور وہی اللہ ہے أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جو آسمان سے یہ بلندی سے پانی کو نازل کرتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پانی سے، پیدا تو صرف پانی ہو رہا ہے نا، آج صرف پانی رہا ہے، اس ایک صرف پانی سے اللہ کیا کرتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر اگنے والی چیز ہم اس پانی کے ذریعے سے زمین سے نکالتے ہیں۔ جو بھی چیز پیدا ہوگی پانی سے پیدا ہوگی، یعنی خود بخود زمین سے نہیں نکلے گی، زمین کے اندر صلاحیت ہو اور پانی برسے۔ بڑے صوفیہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ مجلس میں بیٹھتے ہیں لیکن درس 7 سپارے سن رہے ہیں، لیکن 7 سپارے سننے کے بعد بھی آدمی کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو وہ سوچے کہ کیا قرآن اثر نہیں کر رہا؟ نہیں، قرآن اثر تو کرتا ہے، پھر 7 سپارے سن کر مجھ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ تو صوفیہ نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بارش برستی سب پر ہے، لیکن کچھ زمینیں ہوتی ہیں بنجر اور کچھ زمینیں ہوتی ہیں کھیت کھلیان والی، تو قطرے تو سب پر ہی برسیں گے، لیکن جس کے اندر صلاحیت ہوگی اگانے کی، پھل لانے کی، وہ قطرے کو ایبزورو کرے گی اور پھل لے آئے گی۔ اور جو بنجر زمینیں ہیں ان کے اوپر چاہے روزانہ 24 گھنٹے بارش ہوتی رہے، ان میں پتا بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے دل کو دیکھنا چاہیے کہ اگر قرآن سننے کے باوجود بھی اگر تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تو خدا نہ خواستہ کہیں دل کی زمین بنجر تو نہیں ہو چکی ہے۔ اور اگر قرآن سن کر رونا آتا ہے، تبدیلی کا ذہن بنتا ہے، چینج آنے کا ذہن بنتا ہے، تو سمجھ لیجیے ابھی دل کی زمین بنجر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی کچھ روحانیت کے سلسلے باقی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم اس پانی سے نباتات کہتے ہیں اگنے والی چیز کو، ہم اس پانی سے زمین سے نکالتے ہیں نباتات کو، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور ہم اس پانی کے ذریعے سے زمین سے نکالتے ہیں سبزہ۔ یہ جو گرینری آپ کو نظر آتی ہے کون نکالتا ہے؟ اللہ ہی نکالتا ہے۔ پھر فرمایا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور ہم نکالتے ہیں اس میں سے دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ یہیں آپ کوئی چیز نکالیں، انگور کو دیکھ لیجئے، انگور کے اندر ایک ایک دانے کو اور انار میں ایک ایک دانے کو کس نے سیٹنگ سے رکھا ہے؟ اور جب آپ انار کو نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنی ترتیب سے ایک کے نیچے ایک، ایک کے نیچے ایک۔ انگور کو دیکھیں تو ایک بڑا خوبصورت طریقے سے گچھا بنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ سیٹنگ کو کرنے والا کون بندہ ہے جو آ کے ان کو ترتیب دے رہا ہے؟ اچانک سے تم نے دیکھا اس طرح ترتیب نکلی، یہ کون ہے؟ سوچو تو صحیح کون ہے؟ کوئی تو ہے نا کرنے والا، کون ہے؟ تمہارا اللہ ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور فرمایا کھجور ہے جو اس کے مرکز سے قنوان دانیتن، ان شگوفوں میں سے گچھے نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کھجور ہے اس کے جو خوشے ہوتے ہیں وہ لٹک رہے ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جو درخت ہوتا ہے اس کے گچھے جتنے زیادہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہ ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ جیسے انگور کا درخت ہے، جس طرح آم کا درخت ہے، جس طریقے سے کھجور کا درخت ہے، جتنے زیادہ پھل لگے ہوں گے پھل کی وجہ سے وہ ٹہنی کیا ہوگی؟ جھکی ہوئی ہوگی۔ تو دانیتن کا معنی جھکا ہوا ہونا۔ اسی لیے صوفیہ نے فرمایا جس کے پاس پھل ہوں گے وہ جھکا ہوا ہوگا، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ
اکڑا ہوا ہوا، کیونکہ جو جھکا ہوا ہوتا ہے وہ جھک کر دے رہا ہوتا ہے، لے نہیں رہا ہوتا۔ درختوں کو دیکھ لیں، جو درخت جتنے زیادہ جھکے ہوتے ہیں آدمی چڑھے بغیر آسانی سے اس کا پھل توڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو بھی چاہیے کہ عوام سے ایسا رابطہ رکھے کہ عوام اس سے اگر علم کے پھل توڑنا چاہیں تو کم از کم ان کی ریچ میں تو ہو۔ کچھ ہمارے ہاں ائمہ اور امام ایسے سختی کا رویہ اپناتے ہیں، لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، نماز پڑھائی سیدھے اندر، نماز پڑھائی سیدھے مسجد سے چلے گئے، لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوگا، لوگوں سے ملاقات نہیں ہوگی، تو لوگ آپ سے علم کے موتی اور علم کے پھل کیسے لیں گے؟ تو اپنے آپ کو اس پھلدار درخت کی طرح بنائیے جس کے پھل ایک تو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے کی بھی آسانی سے ہاتھ میں آنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسی اپنی طبیعت کو بنا لیجئے کہ ہر شخص کی آپ ریچ میں ہوں، آپ ریچیبل ہوں اور اپنی ذات سے اس کو پھل دینے والے ہوں، نہ کہ نقصان دینے والے ہوں۔ پھر فرمایا کہ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور پھر اللہ نے اسی پانی سے پیدا کیے انگور کے باغات۔ اب خاص طور پر انگور کا ذکر ہے، انگور اس لیے لیجیے گا اور اب کھائیے گا بھی، قرآن میں ذکر آیا اس کا۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، آناب عنب کہتے ہیں انگور کو، اور اس اللہ نے انگور کے باغات بنائے، والزیتون، اور زیتون کے باغ بنائے، والرمان، رمان کہتے ہیں عربی کے اندر انار کو، والرمان، اور رمان انار کے باغ بنائے۔ یہ اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کہ عرب کے لوگ یہ زیادہ تر کھاتے تھے، کیا کھجور کھاتے تھے، انگور کھاتے تھے، زیتون کھاتے تھے اور انار کھاتے تھے۔ اور پھر یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی جب ان کو دیکھتا ہے تو ان کی ایک تو دیکھنے کی خوبصورتی ان کی بڑی الگ ہے، یعنی اگر آپ انگور کے گچھے کو دیکھیں جو یلو ہو جاتا ہے پک کر، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے دکھنے کی خوبصورتی لٹکنے کی الگ ہے۔ آپ انار کو دیکھیں جو لال لال ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اتنا خوبصورت ریڈ کلر کس نے اس میں جو ہے وہ انجیکٹ کر کے فل آؤٹ کیا۔ اللہ فرماتا ہے والرمان، اور انار کے اللہ نے باغات بنائے، مشتبیہا وغیر متشابہ، ملتے جلتے ہیں لیکن ملتے جلتے نہیں ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ پہلے کہا مشتبیہا، ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، لیکن ملتے جلتے نہیں ہیں۔ مراد یہ کہ سائز میں، دکھنے میں ملتے جلتے ہیں، لیکن کھانے میں کسی کا ذائقہ کچھ اور ہے، کسی کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ امرود کو اور آپ سیب کو رکھیں تو بعض اوقات شیپ میں، ڈیزائن میں تھوڑا ملتا جلتا لگتا ہے، لیکن امرود کو کھائیے کچھ اور ہے، اس کے علاوہ آپ انار کو کھائیے کچھ اور ہے۔ اسی طرح کتنے پھل ایسے ہیں جن کی شیپ ایک جیسی ہے، ملتے جلتے ہیں، لیکن کھائیں گے ٹیسٹ الگ۔ آپ دیکھیں ملتے جلتے کی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی جو آم ہے، یہاں فلپائن کا آم کھا لیجئے، درجنوں میکسیکن کا آم کھا لیجئے، جو ہم آم کھا کے وہاں سے آئیں، ہم تو وہ جتنے بھی آم اٹھا لیں ہم تو پھر اسی آم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یار وہ حیدرآباد کا آم ہمارا، سندھ کا آم کہاں ہے، اللہ اکبر، سندھڑی آم، دسیری آم، تو پتہ لگا دکھنے میں ایک جیسے، لیکن اللہ نے ہر جگہ کی ایک صلاحیت رکھی ہے، اللہ نے ہر زمین کی ایک صلاحیت رکھی ہے کہ آپ الگ الگ جگہ جائیں گے آپ کو الگ الگ ٹیسٹ ملے گا۔ حالانکہ دیکھیں پروسیسنگ تو سب جگہ کی سیم ہی ہوگی، زمین میں ہی بویا جا رہا ہے، زمین سے ہی درخت بن رہا ہے، زمین سے ہی آم نکل رہے ہیں، زمین ساری اللہ کی ہے اور پروسیس بھی آم اگانے کا ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے الگ الگ زمینوں کی الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں، کہیں کا آم کون سے ٹیسٹ کا ہوتا ہے، کہیں کا آم کون سے ٹیسٹ کا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹیسٹ کو بدلنے والا، شیپ کو سیم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انظروا الی ثمرہ، اب یہ بھی سنیے، اب یہ چیزیں ان لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ ذوق پیدا کرتی ہیں جن لوگوں کی زندگیاں گاؤں میں گزریں، جن کا تعلق گاؤں سے زیادہ رہا یا گاؤں میں جن کا جانا آ رہا۔ ہماری طرح کراچی حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ تو پلے بڑے شہروں میں، وہ درخت جو تھے بھی وہ بھی کاٹ دی، استغفر اللہ، شہروں میں۔ تو جن لوگوں نے گاؤں دیہات کی زندگی دیکھی ہے وہ پھر ان چیزوں کو، ان عجائبات کو دیکھتے بھی ہیں۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، فرمایا اور دیکھو ان پھلوں کو، اذا اثمر، جب وہ پھل لائیں، وینعہ، اور اللہ کہہ رہا ہے جب درخت پہ پھل لگے ہوں تو اس کو پکتے ہوئے بھی دیکھو۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک چیز ہے جو ابھی لگی ہے، ابھی کچی ہے، اب کچی ہے پھر وہ پک رہی ہے، جیسے امرود ہوتے ہیں بعض اوقات، اب وہ امرود جو ہے وہ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ گرین ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یلو ہوتا ہے، تو پہلے بولتے ہیں ابھی نہیں توڑو بھائی، ابھی کچا ہے، اب یہ نہ کرو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے پکنے کے پروسیس کو بھی دیکھو
کہ پہلے کچا ہے اور تم کھڑے ہو، کون ہے جو اس کو آ کے روزانہ پکا رہا ہے؟ بھائی کون ہے؟ یہ لگا ہوا ہے شاخ میں، لٹک رہا ہے ایک درخت کے اوپر، اذا اثمر وینعی، تم دیکھتے رہو روزانہ آ کے اس کو، کہ کون ہے کہ روزانہ روزانہ اس میں کیمیکل چینجز کرتا جا رہا ہے اور اس کو جو ہے کچے پن سے پکے پن کی طرف لے کر آ رہا ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان قوموں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھنے والوں کے لیے ان تمام چیزوں کے اندر نشانیاں۔ اور آخری آیت اس رکوع کی، اور 100 آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں، اس پر سنچری ہو جاتی ہے، سورہ انعام کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اب یہ سارے دلائل بیان کرنے کے لیے اللہ نے بیان کر دیا آسمان سے بارش کون لا رہا ہے، انگور اور دانے کون نکال رہا ہے، ان سارے دلائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ پھر فرماتا ہے شرک کے بارے میں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ خَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے جنات کو شریک بنا لیا ہے اور جنات کو شریک بنا لیا ہے، فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، حالانکہ جنات کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جنہوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، اپنی جہالت کی وجہ سے۔ یعنی یہ ایک اللہ ہی ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، پھر بھی جنات کو تم خدا مان رہے ہو، حالانکہ جنات تو مخلوق ہیں۔ پھر بیٹے اور بیٹیاں کون مانتا تھا؟ یہودی بولتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر دنیا میں جب سب کچھ نظام ہمارا ہی چل رہا ہے تو تم جنات کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں کیوں بناتے ہو؟ سبحانہ، اللہ بیٹا ہونے سے، بیٹی ہونے سے یا جنات کو شریک بنانے سے میرا اللہ پاک ہے۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، اس کی شان بہت ہی بلند ہے، اما یصفون، ان چیز کے حوالے سے جس چیز کے بارے میں تم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، اما یصفون، جس میں تم بحث کر رہے ہو، جس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو کہ اللہ کا یہ شریک ہے، یہ شریک ہے، اللہ ان باتوں سے، ان معاملات سے بہت ہی بلند و بالا ہے، اور شریک بنانے سے اور شرک سے اللہ رب العزت پاک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت کائنات میں جو اس کے عجائبات ہیں، جو اس کے قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ ہمیں اس کی بصیرت عطا فرمائے اور ان کو دیکھ کر اس کی شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹریول کیا کریں، دنیا گھومیں، اچھی اچھی جگہ جایا کریں، تھوڑا ذہن پرسکون ہوتا ہے۔ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں تھوڑا سفر کیا کریں، حضور نے فرمایا سفر کیا کرو صحت مند رہو گے۔ دنیا کے اندر پیسہ ہی پیسہ، پیسہ پیسہ، مر جاؤ گے بینک اکاؤنٹ میں پڑا رہ جائے گا۔ نکلو، آگے پیچھے جاؤ، کہیں نکلو، نیچر کے اندر نکلو، کہیں جہاں پہاڑ بنے ہوں، جہاں باغات ہوں، جہاں یہ قدرت کی نشانیاں ہوں، وہاں جایا کریں۔ یہ جو ہماری سائیکل لائف ہے نا، 9 to 5 9 to 5، اس سے آدمی کا ذہن پک جاتا ہے، کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، تخلیقی ذہن نہیں ہوتا، کچھ نئے آئیڈیاز نہیں آتے۔ 2-3 مہینے کام کر لو، آگے پیچھے نکلو، کیونکہ ایک جیسی لائف آدمی مسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آدمی کو نکلنا چاہیے، اللہ کے عجائبات دیکھنا چاہیے، صرف پہاڑ نہیں دیکھنا چاہیے، پہاڑ دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ جب یہ کائنات کولراڈو میں جب ہم گئے آپ سے، کیا خوبصورت کمال جگہ بنی ہوئی ہے، تو ہم تو جہاں جہاں جاتے تھے نفل پڑھتے تھے، وہاں جا کے مصلی ساتھ رکھا ہوا تھا، تو یہ سوچتے تھے قیامت کے دن اتنی ہائٹ پر ہم ہیں، پائک پیک پر گئے، بہت ساری جگہ گئے، 7 فال وغیرہ میں، تو ہم ہر جگہ جا کر مصلی ساتھ ہوتا تھا، 2 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ یار قیامت کے دن، محشر کے دن یہ جگہ بھی گواہ دے گی کہ مالک تیری بارگاہ میں آ کر انہوں نے اس زمین پہ بھی سجدہ کیا تھا۔ پھر وہ عجائبات ہم دیکھتے تو یہ سوچتے رہتے یار جب یہ یہ حسین ہے تو اللہ نے جنت کتنی حسین بنائی ہو، تو ذہن فریش ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا سفر کرو صحت مند رہو گے، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی ٹینشن ہے، جو انزائٹی ہے، جو اسٹریس ہے، یہ کافی حد تک ریلیز ہو جاتا ہے۔ اور کیا یہ خوش نصیبی ہو کہ ہر سال اللہ اپنے آپ کو دیا ہے، تو ہر سال سفر مدینہ کریں، ذہن بھی فریش ہو جائے گا اور نفس بھی اور روح بھی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سفر مدینہ کے اسباب عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کائنات کی نشانیوں میں غور کر کر ہمارے عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو اور مضبوط فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی
اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله